کرکٹ کا واقعہ بھی سناتا ہوں. ایک پلیئر ہوتا تھا برائن لارا, اس کو ہم نے کراچی میں ٹیسٹ میچ تھا ہمارا ان سے, تو محمد یوسف نے نا اس کو کھانے پہ بلایا. اس نے کہا کہ اس کو کھانے پہ بلا کے نا اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں. ایک ہمارے بزرگ ہیں کراچی کے شیخ ہاشم صاحب, وہ امریکن تھے, تو 30-35 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے. امریکہ اور ویسٹ انڈیز قریب ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو دعوت دیتے ہیں اس چیز کی. اس کو دعوت دی, بتایا کہ جی ہم اپنے اللہ کے کس طرح بات مانتے ہیں, کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, کس طرح ماں باپ کی بات مانتے ہیں, کس طرح بیوی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں, کس طرح بچوں کی پرورش کرتے ہیں, کس طرح پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں, کس طرح اپنا کاروبار کرتے ہیں. ساری چیزیں بتائی اس کو. تو برائن لارا یہ سن کے خاموش ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہاں اسی طرح ہی رہنا چاہیے, لائف اسی طرح گزارنی چاہیے. جس ٹائم کھانا شانا کھا لیا, تو جس ٹائم وہ ہوٹل جا رہا تھا یوسف کے ساتھ, تو یوسف سے کہتا ہے کہ یوسف ایسے مسلمان کا ہے جو اس طرح زندگی گزارتے ہو. ساری باتیں اچھی ہیں لیکن مسلمان ہی نہیں ہے ایسے. آج مسلمان کمزور ہو گیا. میں کھیلنے, ایک کلب ہے لیشنگ, انگلینڈ میں ہوتا ہے, اس سے ساری دنیا کے انٹرنیشنل پلیئر صرف کھیلتے ہیں آ کے. تو میں بھی اس کلب سے کھیلتا ہوں. تو 1.5 سال پہلے میں اس کی طرف سے جا کے کھیلا, تو اب میری شکل ذرا چینج تھی, تو ان سے ریلیجن پہ بھی بات ہوئی. تو میں حیران رہ گیا. ان کو سارا ہمارے دین کا بھی پتا تھا, ہماری کتابوں کا بھی پتا تھا. اس نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ تمہارا دین صحیح ہے. گورے کہہ رہے ہیں تمہاری کتاب بھی صحیح ہے, تم لوگ صحیح نہیں ہو. اس نے کہا جو تمہاری کتاب میں ہے اس پہ تم خود عمل نہیں کرتے, جو تمہارے دین میں ہے تم اس پہ خود عمل نہیں کرتے. تو آج جتنی بھی یہ کمزوری پھیلی ہوئی ہے نا, یہ ہمارے لیے ہے, ہماری وجہ سے ہے, ہمارے دین کی وجہ سے یا قرآن کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نہیں ہے. یہ ہماری وجہ سے ہے کہ ہم نے خود عمل کر کے نہیں دکھایا. وہ مشتاق احمد, ابھی وہ انگلینڈ کا بالنگ کوچ بھی ہے اور پہلے سسیکس کاؤنٹی سے کھیلتا تھا, تو اس کی زندگی میں تھوڑا سا دین آیا. اس نے نماز پڑھنی شروع کی اور ساری چیزیں شروع کی. تو 7 گورے اس کے ساتھ مسجد میں جانا شروع ہو گئے تھے. انہوں نے بھی قرآن پڑھا, ساری چیزیں پڑھی. جس سے انہوں نے قرآن پڑھا, ہمارا دین, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ساری چیزیں صحیح ہیں, یہ مسلمان سارے صحیح نہیں ہیں. یہ مسلمان سارا نہ, ان کی زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے. تو ہماری اللہ کے رسول کے جو طریقے ہیں نا, جو اللہ کے رسول نے چیزیں ہمیں بتائی ہیں, وہ قیامت تک ان طریقوں میں نا اللہ نے نور رکھا ہے. جو بھی دیکھے گا نا, جو بھی دیکھے گا اس کی طرف کھنچتا ہوا چلائے گا. جب ہم ایئرپورٹ وغیرہ پہ جب سفر کرتے ٹیم کے ساتھ, نماز کا وقت ہو جاتا تھا, تو ایئرپورٹ پہ ہم لوگ نماز پڑھتے تھے اپنے. تو لوگ کھڑے ہو کے ہمیں دیکھنا شروع کر دیتے تھے کہ بھئی یہ کیا عمل ہو رہا ہے. وہ ایک دفعہ ورلڈ 11 کی ٹیم تھی, وہاں مغرب اور عشاء کا وقت ہوا, تو 2 پلیئر تھے سری لنکا کے, ایک مرلی دھرن اور ایک فلیمنگ. انہوں نے جس دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نا, تو وہ قریب آ گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے تھے. ان کو بتایا کہ ہم اپنے اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں, سارا اس طرح کرتے ہیں. وہ کہہ رہے کہ ہمیں دیکھنے کا بہت مزہ آیا کہ ہم اس کو قریب سے کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی ضرور دیکھیں قریب سے کھڑے ہو کے. پھر ان سے بعد میں پوچھا کہ بھئی تم کس چیز کو فالو کرتے ہو. انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس چیز کو فالو کرتے ہیں. جس کو مسلمان آج فالو کرنے کے چکر میں ہے نا, ان کو خود کو نہیں پتا کہ وہ کس چیز کو فالو کرتے ہیں. اس دنیا کی جو سب سے قیمتی چیز ہے نا, جو سب سے قیمتی چیز وہ ہمارے پاس ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, طریقے, یہ ہمارے پاس ہے.
اور کسی کے پاس ہے یہ؟ اور ہم نے اس میں سے زندگی گزارنا چھوڑ دیا. تو بھئی آج یہ اللہ ارادہ کرے آج کہ جو ہماری زندگی ہے نا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق آ جائے. صبح سے شام ہے نا ہماری وہ اللہ کے طریقوں کے حساب پہ آ جائے. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.